بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب زندگی چیپٹر 27 عنوان ہے میزبانی کے آداب۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم مطالعہ شروع کریں، آپ سے پھر ایک بار مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی نیکی کمائیں، آپ بھی کمائیں، اور نیک مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں، ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کے پلے لسٹ میں یا لنک ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عنوان ہے میزبانی کے آداب۔ نمبر 1، مہمان کے آنے پر خوشی اور محبت کا اظہار کیجیے اور نہایت خوش دلی، وسعت قلب اور عزت و اکرام کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ تنگ دلی، بے رخی، سرد مہری اور کڑھن کا اظہار ہرگز نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ خاطر تواضع کرنے میں وہ ساری ہی باتیں داخل ہیں جو مہمان کے اعزاز و اکرام، آرام و راحت، سکون و مسرت اور تسکین جذبات کے لیے ہوں۔ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، ہنسی خوشی کی باتوں سے دل بہلانا، عزت و اکرام کے ساتھ بیٹھنے لیٹنے کا انتظام کرنا، اپنے معزز دوستوں سے تعارف اور ملاقات کرانا، اس کی ضروریات کا لحاظ رکھنا، نہایت خوش دلی اور فراخی کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرنا اور خود بنفس نفیس خاطر مدارات میں لگے رہنا، یہ سب ہی باتیں اکرام ضعیف میں داخل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ خود بنفس نفیس ان کی خاطرداری فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے، اور کھائیے اور کھائیے۔ جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تب آپ اصرار سے باز آتے۔ مہمان کے آنے پر سب سے پہلے اس سے سلام دعا کیجیے اور خیر و عافیت معلوم کیجیے۔ قرآن مجید میں ہے، کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حکایت بھی پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو آتے ہی سلام کیا؟ ابراہیم نے جواب میں سلام کیا۔ نمبر 3، دل کھول کر مہمان کی خاطر تواضع کیجیے اور جو اچھے سے اچھا میسر ہو مہمان کے سامنے فوراً پیش کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان جب آئے تو حضرت ابراہیم فوراً ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے اور جو موٹا تازہ بچھڑا انہیں میسر تھا اسی کا گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ قرآن مجید میں ہے، تو جلدی سے گھر میں جا کر ایک موٹا تازہ بچھڑا ذبح کر کے بھنوا لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔ الذاریات آیت نمبر 26-27۔ فراغا الی اہلہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ چپکے سے گھر میں مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کا انتظام کرنے کے لیے چلے گئے، اس لیے کہ مہمانوں کو دکھا کر اور جتا کر ان کے کھانے پینے اور خاطر تواضع کرنے کی دوڑ دھوپ ہوگی تو وہ شرم اور میزبان کی تکلیف کی وجہ سے منع کریں گے اور پسند نہ کریں گے کہ ان کی وجہ سے میزبان کسی غیر معمولی زحمت میں پڑے، اور پھر میزبان کے لیے موقع نہ ہوگا کہ وہ خاطر خواہ خاطرداری کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی خاطرداری پر جس انداز سے ابھارا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری ان دو آنکھوں نے دیکھا اور ان دو کانوں نے سنا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت دے رہے تھے، جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ مہمان کے انعام کا موقع پہلا شب و روز ہے۔ پہلے شب و روز کی میزبانی کو انعام سے تعبیر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح انعام دینے والا دل کی انتہائی خوشی اور محبت کے گہرے جذبات کے ساتھ انعام دیتے ہوئے روحانی سرور محسوس کرتا ہے، ٹھیک یہی کیفیت پہلے شب و روز میں میزبان کی ہونی چاہیے، اور جس طرح انعام لینے والا مسرت و شادمانی کے جذبات سے سرشار انعام دینے کے احساسات کی قدر کرتے ہوئے اپنا حق سمجھ کر انعام وصول کرتا ہے، ٹھیک اسی کیفیت کا مظاہرہ پہلے شب و روز میں مہمان کو بھی کرنا چاہیے اور بغیر کسی جھجک کے اپنا حق سمجھتے ہوئے خوشی اور قربت کے جذبات کے ساتھ میزبان کی پیشکش قبول کرنی چاہیے۔ نمبر 4، مہمان کے آتے ہی اس کی انسانی ضرورتوں کا احساس کیجیے، رفع حاجت کے لیے پوچھیے، منہ ہاتھ دھونے کا انتظام کیجیے، ضرورت ہو تو غسل کا انتظام بھی کیجیے، کھانے پینے کا وقت نہ ہو جب بھی معلوم کر لیجیے، اور اس خوش اسلوبی سے کہ مہمان تکلف میں انکار نہ کرے۔ جس کمرے میں لیٹنے بیٹھنے اور ٹھہرانے کا نظم کرنا ہو وہ مہمان کو بتا دیجیے۔
نمبر 5، ہر وقت مہمان کے پاس دھرنا مارے بیٹھے نہ رہیے اور اسی طرح رات گئے تک مہمان کو پریشان نہ کیجیے تاکہ مہمان کو آرام کرنے کا موقع ملے اور وہ پریشانی محسوس نہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آئے تو ان کے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے مہمانوں سے کچھ دیر کے لیے الگ ہو گئے۔ نمبر 6، مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے، تنگ دلی، کڑھن اور کوفت محسوس نہ کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور خدا جس کو آپ کے یہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ وہ آپ کے دسترخوان پر آپ کی قسمت کا نہیں کھاتا بلکہ اپنی قسمت کا کھاتا ہے اور آپ کے اعزاز و اکرام میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 7، مہمان کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ رکھیے اور اس کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھیے۔ آپ کے مہمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو اس کو اپنی غیرت و حمیت کے خلاف چیلنج سمجھیے۔ قرآن میں ہے کہ جب لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر بستی کے لوگ بدنیتی کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو وہ مدافعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے مجھے رسوا نہ کرو، ان کی رسوائی میری رسوائی ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، خدا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے باز رہو۔ سورہ الحجر آیت نمبر 68-69۔ نمبر 8، 3 دن تک انتہائی شوق اور ولولے کے ساتھ میزبانی کے تقاضے پورے کیجیے۔ 3 دن کی ضیافت مہمان کا حق ہے اور حق ادا کرنے میں مومن کو انتہائی فراخ دل ہونا چاہیے۔ پہلا دن خصوصی خاطر مدارات کا ہے، اس لیے پہلے روز مہمان نوازی کا پورا اہتمام کیجیے۔ بعد کو 2 دنوں میں اگر وہ غیر معمولی اہتمام نہ رہ سکے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد میزبان جو کچھ کرے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ نمبر 9، مہمان کی خدمت کو اپنا اخلاقی فرض سمجھیے اور مہمان کو ملازموں یا بچوں کے حوالے کرنے کے بجائے خود اس کی خدمت اور آرام کے لیے کمر بستہ رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معزز مہمانوں کی مہمان نوازی خود فرماتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جا کر بطور مہمان ٹھہرے تو امام مالک نے نہایت عزت و احترام سے انہیں ایک کمرے میں سلا دیا۔ سحر کے وقت امام شافعی نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی، آپ پر خدا کی رحمت ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام شافعی فوراً اٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام مالک ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا لوٹا لیے کھڑے ہیں۔ امام شافعی کو کچھ شرم محسوس ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تاڑ گئے اور نہایت محبت کے ساتھ بولے، بھائی تم کوئی خیال نہ کرو، مہمان کی خدمت تو کرنا ہی چاہیے۔ نمبر 10، مہمان کو ٹھہرانے کے بعد بیت الخلاء بتا دیجیے، پانی کا لوٹا دے دیجیے، قبلے کا رخ بتا دیجیے، نماز کی جگہ اور مصلی وغیرہ مہیا کر دیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے ایک کمرے میں ٹھہرانے کے بعد کہا، حضرت قبلے کا رخ یہ ہے، پانی کا برتن یہاں رکھا ہے، بیت الخلاء اس طرف ہے۔ نمبر 11، کھانے کے لیے جب ہاتھ دھلائیں تو پہلے خود ہاتھ دھو کر دسترخوان پر پہنچے اور پھر مہمان کے ہاتھ دھلوائیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہی عمل کیا تو امام شافعی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، کھانے سے پہلے تو میزبان کو پہلے ہاتھ دھونا چاہیے اور دسترخوان پر پہنچ کر مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اور کھانے کے بعد مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے چاہیے اور سب کے بعد میزبان کو ہاتھ دھونے چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اٹھتے اٹھتے کوئی اور آ پہنچے۔ نمبر 12، دسترخوان پر خورد و نوش کا سامان اور برتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے کچھ زیادہ رکھیے، ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران کوئی اور صاحب آ جائیں اور پھر ان کے لیے انتظام کرنے کو دوڑنا بھاگنا پڑے، اور اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہوگا تو آنے والا بھی سبکی کے بجائے مسرت اور عزت افزائی محسوس کرے گا۔ نمبر 13، مہمان کے لیے ایثار سے کام لیجیے، خود تکلیف اٹھا کر اس کو آرام پہنچائیے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا، حضور میں بھوک سے بیتاب ہوں، آپ نے اپنی کسی بیوی کے یہاں کہلایا کھانے کے لیے جو کچھ موجود ہو بھیج دو۔ جواب آیا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہاں تو پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بیوی کے یہاں کہلا بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا، یہاں تک کہ آپ نے ایک ایک کر کے سب بیویوں کے یہاں کہلوایا اور سب کے یہاں سے اسی طرح کا جواب آیا۔ اب آپ اپنے صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، آج رات کے لیے اس مہمان کو کون قبول کرتا ہے؟ ایک انصاری صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں قبول کرتا ہوں۔
انصاری مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر جا کر بیوی کو بتایا میرے ساتھ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کی خاطرداری کرو۔ بیوی نے کہا میرے پاس تو صرف بچوں کے لائق کھانا ہے۔ صحابی نے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو اور جب مہمان کے سامنے کھانا رکھو تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا اور کھانے پر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں۔ اس طرح مہمان نے تو پیٹ بھر کر کھایا اور گھر والوں نے ساری رات فاقے سے گزاری۔ صبح جب یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا تم دونوں نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ خدا کو بہت ہی پسند آیا۔ نمبر 14، اگر آپ کے مہمان نے کبھی کسی موقع پر آپ کے ساتھ بے مروتی اور روکھے پن کا سلوک کیا ہو تب بھی آپ اس کے ساتھ نہایت فراخ دلی، وسعت ظرف اور فیاضی کا سلوک کیجیے۔ حضرت ابو الاحوص جشمی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر کسی کے پاس میرا گزر ہو اور وہ میری ضیافت اور مہمانی کا حق ادا نہ کرے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا گزر میرے پاس ہو تو کیا میں اس کی مہمانی کا حق ادا کروں یا اس کی بے مروتی اور بے رخی کا بدلہ اسے چکھاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم بہرحال اس کی مہمانی کا حق ادا کرو۔ نمبر 15، مہمان سے اپنے حق میں خیر و برکت کی دعا کے لیے درخواست کیجیے، بالخصوص اگر مہمان نیک، دیندار اور صاحب فضل ہو۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے یہاں مہمان ٹھہرے، ہم نے آپ کے سامنے ہریسہ پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا تناول فرمایا، پھر ہم نے کھجوریں پیش کیں، آپ کھجوریں کھاتے تھے اور گٹھلیاں شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی میں پکڑ پکڑ کر پھینکتے جاتے تھے، پھر پینے کے لیے کچھ پیش کیا گیا، آپ نے نوش فرمایا اور اپنے دائیں طرف بیٹھنے والے کے آگے بڑھا دیا۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو والد محترم نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی اور درخواست کی کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، خدایا تو نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں برکت فرما، ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔